جب آپ کسی وجہ کی خوشی محسوس کریں تو جان لیں کہ کبھی کہیں آپ نے کسی شخص کے لیے آسانی پیدا کی ہوگی۔ اپنی انا کو قابو میں رکھو۔ اگر تم روز کسی نئے شخص کے ساتھ جھگڑے میں الجھ نہیں چاہتے، اگر پہاڑ آپ کو سخت لہجے میں جواب دے، یا مت سوچیں کہ آپ نے خوش اخلاقی سے کچھ کہا ہوگا، ایسا ناممکن ہے۔ اگر آپ نے کسی مصائب اور تکالیف کا سامنا نہیں کیا تو آپ کو خوشی اور سکون کی مٹھاس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ جب آپ نے غلام کے پھولوں کے باغ کو ایک باغبان کے سپرد کیا اور بعد میں اس باغ سے ناگوار بدبو آنے لگی تو آپ صحیح الزام کس کو دیں گے، باغ کو یا باغبان کو؟ اگر ایک دم سے ہی اپنا دل بوجھا لگنے لگے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اگر لوگوں کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ گفتگو کرو، ان کے الفاظ سے ہی تم جان سکو گے کہ وہ اصل میں کیا سوچ رہ گئے۔ تو وہ اصل میں ہے کیا؟ سورج کے غروب ہونے سے روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، لیکن اگر آپ روشنی کے بغیر نہیں جینا چاہتے تو آپ کو خود سورج بننا ہوگا۔ انسان بنیادی طور پر اپنے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے، باقی تو محض گوشت اور ہڈیاں ہی ہیں۔ الفاظ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ اس کی جانب میل ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے۔ دانائی اس میں ہے کہ رازوں کو دماغ میں محفوظ رکھا جائے، ورنہ دماغ کے موجود ہونے کا کیا مقصد ہے؟ دوسروں کے لیے بھلائی کرنا اور جہاں تعریف کی ضرورت ہو وہاں تعریف کرنا آپ کے لیے مثبت نتائج کا سبب بنے گا۔ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر کے تمام خطرات سے خود کو محفوظ تصور کرو، کیونکہ کسی کی بھی جائز دعا کبھی انسنی نہیں کی گئی۔ جب تم کسی کام کے آغاز میں جلد بازی سے کام دو گے تو تمہارا کام ادھورا رہے گا اور نتیجہ بھی درست نہیں نکلے گا۔ یاد رکھیں، کسی شے کے حصول کی دعا کرتے وقت یہ مت سوچیں کہ وہ چیز آپ کو جلد مل جائے گی، کیونکہ ہم بہت سی چیزوں کی تمنا رکھتے ہیں، ان میں سے سب ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اکثر تو ہمارے لیے بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ پھانسی کے تمام تختے لکڑی کے ہی بنے ہوں، عہدہ، مرتبہ اور دولت بھی پھانسی کے تحفے ثابت ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آزمائش میں ڈالنا چاہے تو وہ ہمیں بڑی بڑی سلطنت سے بے پناہ عدالت اور زندگی میں رشک کرنے کے لیے مرتبہ ادا کرتے ہیں۔ رات کا دورانیہ طویل ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہے جب کسی سے خوف زدہ ہوئے بغیر ہم اپنے خالق و مالک کے ساتھ راز و نیاز گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر التجا کرنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کرو، یقین رکھو کہ تمہاری گزارشات کو وہ رد نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص خود کو محفوظ جاننا چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے خالق کی نظروں میں ہے، جو شخص خود کو محفوظ سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ برے کام کرتے ہوئے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ کم عقل یہی نہیں جانتا وہ ہر وقت اپنے خالق کی نظروں میں ہے اور ہر عمل کا نتیجہ مل کر رہتا ہے۔ اپنے خالق کی سخاوت اور رحم دلی کی کوئی حد نہیں، لیکن اس کا تجربہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر دل و جان سے یقین کرنا ہوگا۔ جب لوگ اپنے تمام خواہشات کو
حاصل نہیں کر پاتے تو ناشکرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ لالچ نے ان کی نگاہوں کو ان نعمتوں کی جانب سے پھیر دیا ہوتا ہے جو انہیں پہلے ہی عنایت کی جا چکی ہیں۔ ہم اپنے خیالات کا جب تک اظہار نہ کریں تب تک وہ محفوظ ہے، کوئی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی کوئی ان پر قابو پا سکتا ہے۔ بھوک، پیاس، غصہ اور خوشی ایسے عوامل ہیں جنہیں ہم جسمانی طور پر محسوس تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی حقیقت اٹل ہے۔ آپ بھلے ہی انہیں دیکھ نہ پاؤ، لیکن ان کی موجودگی سے انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ آپ کے ضمیر کا ہے۔ تم نے تمام دنیا کو جھانک مارا، لیکن تب تمہاری تلاش سچ کے لیے نہیں تھی، تو اب سچ کی تلاش کے لیے تمہیں ان تمام معاملات کو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ ہاتھی کا بچہ پریشان سے چلتے ہوئے تازہ پانی کے ایک چشمے کے پاس کو پیاس بجھانے کے لیے آیا۔ جب اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو بنا پانی پیے بھاگ نکلا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے روبرو کوئی وحشی درندہ آ گیا ہے۔ وہ بیچارہ یہ کہاں جانتا تھا، اس نے اپنی شخصیت کو پہلی بار خود دیکھا ہے۔ اگر میں صبر سے کام لوں تو میری دنیا بھی ضروریات جیسا کہ روپیہ، پیسہ، لباس اور دوسری بنیادی ضروریات مجھ تک پہنچ جائیں گی۔ جب میں ان کے پیچھے جانا چاہتا ہوں تو زندگی جہنم کی مانند محسوس ہوتی ہے اور میری ذات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اگر خدا کا حامی و ناصر نہ ہوتا، اس کے لیے محبت آپ کے دل میں کبھی پروان نہ چڑھتی۔ یہ ایسے ہے کہ غلام کے پھول کی عدم موجودگی میں اس کی خوشبو نہیں آتی، اور مشک کی عدم موجودگی میں مشک کی خوشبو نہیں آتی۔ جب تک معاملات میں مداخلت کرنے والی اس انا کا معمولی سا اثر بھی باقی ہو تو اپنے محبوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں سوچنا بھی مت، وہ ذات کبھی اپنا دیدار نہیں کروائے گی۔ خوشی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے طلبگار ہیں۔ جس شخص نے دنیا کے زیب و زینت کے سامان سے منہ پھیر لیا، وہ دائمی خوشی کے ساتھ کامیاب ہوا۔ آدمی کا دنیا میں ظلم کرنا آخرت کی شقاوت کا نشان ہے۔ جو نااہل سے نیکی کرتا ہے اور نیکی پر ظلم کرنے والا اور دشمن احسان ہے، اور جو آدمی آخرت کے عوض دنیا پر راضی ہو گیا، اس نے اپنی جان پر سخت ظلم کیا۔ جس نے دنیا کی زیب و زینت کے سامان سے آراز کیا، اس نے جنت کو حاصل کر لیا۔ لوگوں کے مال وزرا سے اپنے نفس کو روکنا، اس کی طرف خیال نہ کرنا، موجودہ دولت مندی اور دنیا کی لذتوں سے رکنا قابل ثنا ہے۔ اے مومن، آخرت کے کاموں کو لازم پکڑ، دنیا خود بخود تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آ جائے گی۔ قیامت کے دن خوف اور خطرے دیکھنے کے وقت دنیا کے اندر اعمال صالح میں کوتاہی کرنے والوں کی ندامت بڑھ جائے گی۔ تعجب ہے اس بشر کی حالت پر جو عالم دنیا دیکھتا اور پھر عالم آخرت میں شک کرتا ہے۔ تعجب ہے اس انسان کی حالت پر جو دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کرتا ہے۔ مجھے اس شخص کی اس حالت پر تعجب ہے جو دنیا میں پیش آنے والی تکلیفوں کے رفع کرنے سے عاجز ہے، اور پھر وہ قیامت کے خطرناک عذاب سے کس طرح بے فکر ہے۔ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک دن دنیا سے ضرور جانے والا ہے، پھر وہ اپنی آخرت کے واسطے کے لیے اچھی طرح توشہ تیار نہیں کرتا۔ تعجب ہے اس بدبخت کی حالت پر جو دنیا کی زندگی
اس فکر و فاقہ کی حالت میں بسر کرتا ہے جس سے وہ بھاگتا ہے، اور وہ راحت و آرام جس کا طلبگار ہے اس کے ہاتھ فوت ہو جاتا ہے۔ پس دنیا میں وہ فقیروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں دولت مندوں کا حساب بک دے گا۔